تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک خچر پر لوگوں کو دمشق سے زبدانی لے جایا کرتا تھا اور اسی کرائے پر میری گزر بسر تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خچر کرائے پر لیا، میں نے اسے خچر پر سوار کیا اور اسے لے کر چل پڑا۔ ایک جگہ 2 راستے تھے، جب ہم وہاں پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ اس راہ سے چلو۔ میں نے کہا میں اس راہ سے ناواقف ہوں، سیدھی راہ تو نہیں ہے۔ اس شخص نے کہا میں اس راستے سے پوری طرح واقف ہوں، یہ بہت نزدیک کا راستہ ہے۔ اس شخص کے کہنے پر میں اسی راہ پر چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہم یکایک ایک سنسان جگہ پر آ گئے ہیں جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور وہ ایک نہایت خطرناک جنگل ہے اور ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ میں ڈر گیا۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا ذرا لگام تھام لو، مجھے یہاں اترنا ہے۔ میں نے لگام تھام لی اور وہ اترا اور اپنے کپڑے ٹھیک کر کے چھری نکال کر مجھ پر حملہ کیا۔ وہ شخص ڈاکو تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے بھاگا، لیکن اس شخص نے میرا پیچھا کیا اور مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، لیکن اس شخص نے کوئی خیال بھی نہ کیا۔ میں نے کہا اچھا یہ خچر اور سارا سامان جو میرے پاس ہے وہ لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ اس شخص نے کہا یہ سب کچھ تو میرا ہو ہی چکا ہے، لیکن میں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کے عذابوں کا ذکر کیا، لیکن اس چیز نے بھی اس شخص پر کوئی اثر نہ کیا اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ اب میں مایوس ہو گیا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اس سے منت کی کہ آپ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیجیے۔ اس شخص نے کہا اچھا جلدی پڑھ لو۔ میں نے نماز شروع کی، لیکن اللہ کی قسم میری زبان سے قرآن مجید کا ایک حرف بھی نہیں نکل رہا تھا۔ میں یوں ہی ہاتھ باندھے خوف زدہ کھڑا ہوا تھا اور وہ جلدی مچا رہا تھا۔ اس وقت اتفاق سے یہ آیت میری زبان پر آ گئی، اللہ ہی ہے جو بے قرار کی بے قراری کے وقت دعا کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے، اور بے بسی، بے کسی، سختی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ بس اس آیات کا زبان سے جاری ہونا تھا جو میں نے دیکھا کہ بیچوں بیچ جنگل میں سے ایک گھوڑ سوار تیزی سے گھوڑا بھگائے نیزہ تانے ہماری طرف چلا آ رہا ہے، اور بغیر کچھ کہے اس ڈاکو شخص کے پیٹ میں اس نے اپنا نیزہ مار دیا جو اس کے جگر کے آر پار ہو گیا۔ وہ ڈاکو اسی وقت بے جان ہو کر گر پڑا۔ گھڑ سوار نے جانا چاہا، لیکن میں اس کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا اللہ کے لیے یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس گھڑ سوار نے جواب دیا کہ میں اس اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو مجبوروں، بے کسوں اور بے بسوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور مصیبت و آفت کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنا مال لے کر صحیح سلامت گھر واپس لوٹا۔ اللہ ہی وہ عظیم ہستی ہے جس کو پکارنا، جس سے دعا کرنا برحق ہے، کیونکہ ایک وہی ہے جو تمہاری پکار کو سنتا ہے، اس کے سوا نہ کوئی پکار سن سکتا ہے اور نہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ اس ایمان افروز واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ جو بھی انسان صرف اللہ کو اپنا کارساز اور مشکل کشا بنائے گا، نیز اللہ کو مخلص ہو کر پکارے گا، تو اگر رب العالمین کی مرضی ہوگی تو وہ انسان نجات ضرور پائے گا۔